معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے طلباء، ہمارے سامنے یہ تسہیل المصادر ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے اصطلاح کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور صیغہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، واحد اور جمع کا لغوی اور اصلی معنی سماعت کیا تھا۔ آج کا ہمارا سبق غائب سے ہے۔ غائب تو سبق شروع کرتے ہیں۔ غائب، جو سامنے موجود نہ ہو۔ انہوں نے تعریف کی، غائب جو سامنے موجود نہ ہو۔ اب جو سامنے موجود نہ ہو، کوئی بھی شے، تو کسی بھی شے جو سامنے موجود نہیں ہے وہ غائب کہلائے گی۔ تو ہر چیز کو بتانا مقصد اس کتاب میں نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے الفاظ کی پہچان کرانا، لفظوں کی پہچان کرانا۔ جو لفظ پڑھنے پڑھانے والے آپس میں بولیں گے، ان لفظوں کی پہچان کرانا مقصد ہے۔ کوئی بھی نظروں سے غائب شے، اس کے بارے میں بتانا مقصد نہیں ہے کہ وہ غائب ہے۔ تو غائب جو سامنے موجود نہ ہو، جو کے بجائے آپ کو کرنا ہے غائب وہ لفظ ہے۔ غائب وہ لفظ ہے جو اس چیز کے لیے بولا جائے۔ غائب وہ لفظ ہے جو اس چیز کے لیے بولا جائے جو چیز سامنے موجود نہ ہو۔ یعنی سامنے موجود نہیں ہے جو بھی چیز، تو اس کو غائب نہیں کہیں گے، بلکہ اس چیز کے لیے جو لفظ بولا جائے گا اس لفظ کو غائب کہا جائے گا۔ تو غائب وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے جو سامنے موجود نہ ہو۔ اس کو مختصر لفظوں میں کہہ دیں، غائب وہ لفظ ہے جو غیر حاضر چیز کے لیے بولا جائے۔ غائب وہ لفظ ہے جو غیر حاضر چیز کے لیے بولا جائے۔ یا یہ لفظ جو لکھے ہوئے ہیں ان کو باقی رکھتے ہوئے اس طرح کہہ دیں کہ غائب وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے جو سامنے موجود نہ ہو۔ تو لفظ کو بتانا مقصد ہے، کیونکہ آگے چل کے یہ صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب اس طرح سے بتائیں گے۔ تو اس میں صیغے کو واحد یا جمع کہیں گے، غائب صیغے کو غائب یا حاضر کہیں گے۔ تو صیغہ تو لفظ کو کہتے ہیں، تو غائب یا حاضر یا متکلم لفظ ہی تو ہوا، تو لفظ ہی کہنا چاہیے۔ جب آگے چل کے صیغے کو یہ
غائب یا حاضر یا متکلم کہیں گے کہ صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب، صیغہ واحد حاضر، صیغہ واحد متکلم یا جمع متکلم۔ تو صیغے کو غائب یا حاضر یا متکلم کہیں گے تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، تو غائب یا حاضر یا متکلم لفظ ہوا، تو یہاں بھی لفظ ہی کہنا چاہیے کہ غائب وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے جو سامنے موجود نہ ہو، یا غائب وہ لفظ ہے جو غیر حاضر چیز کے لیے بولا جائے۔ جیسے اردو میں وہ یا اس، جیسے کہیں زید آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بکر شرارتی ہے یا جو بھی ہے، تو زید آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ، تو وہ کہہ رہا تھا، یہ وہ کہہ رہا تھا، یہ غیر حاضر چیز کے لیے بولا جائے گا۔ زید آیا اور وہ کہہ رہا تھا، جب زید حاضر نہ ہو تب اس کے لیے وہ کہہ رہا تھا کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر سامنے موجود ہوتا تو پھر وہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ تو کا استعمال کیا جاتا۔ تو زید آیا اور وہ کہہ رہا تھا، یہ وہ ہو گیا، یا اس بھی آتا ہے، جیسے زید آیا اور اس نے سلام کیا، تو اب زید آیا اور اس نے سلام کیا، یہ واقعہ ہو جانے کے بعد زید جب چلا گیا، آپ کسی سے بیان کرتے ہیں تو کہیں گے کہ زید آیا تھا اور اس نے سلام کیا، تو اس نے کا لفظ غیر حاضر زید کے لیے بولا جائے گا۔ تو وہ یا اس یا انہوں نے جمع کے لیے یہ بھی غائب کا لفظ ہے، وہ یا اس یا انہوں نے، اردو میں بولے جانے والے یہ 3 غائب کے لفظ ہوئے۔ وہ یا اس غائب واحد کے لیے بولے جائیں گے، اور انہوں نے یہ جمع غائب کے لیے بولے جائیں گے۔ حاضر جو سامنے موجود نہ ہو، اس میں بھی یہی کرنا ہے کہ حاضر وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے جو سامنے موجود ہو، حاضر وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے جو سامنے موجود ہو، یا اور مختصر کر دیں کہ حاضر وہ لفظ ہے جو حاضر چیز کے لیے بولا جائے۔ جیسے اردو میں لفظ تو کا جو لفظ ہے یہ سامنے موجود چیز کے لیے بولا جائے گا، سامنے موجود چیز کے لیے بولا جائے گا، یا تم کا لفظ ہے، تم کا لفظ، تو یہ سامنے موجود چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو حاضر وہ لفظ ہے جو سامنے موجود کے لیے بولا جائے۔ اب اس وقت کے لحاظ سے اگر سامنے موجود کو ہٹا کر یہ رکھ دیا جائے کہ حاضر وہ لفظ ہے جو غیر مخاطب، جو مخاطب کے لیے استعمال کیا جائے،
جو مخاطب کے لیے استعمال کیا جائے۔ مخاطب کا مطلب ہے جس سے بات چیت چل رہی ہے، تو حاضر وہ لفظ ہے جو اس شخص کے لیے استعمال کیا جائے جس سے بات چیت چل رہی ہے۔ اب بات چیت چل رہی ہے چاہے وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو، حاضر وہ لفظ ہے جو اس شخص کے لیے، اس چیز کے لیے بولا جائے جس سے بات چیت چل رہی ہے۔ اب بات چیت چل رہی ہے تو چاہے وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے صاحب جس سے بات چیت چل رہی ہے وہ سامنے موجود کیسے نہ ہوا؟ تو مثلاً بات چیت فون پہ چل رہی ہے، 50 ہزاروں کلومیٹر کوئی دور ہے، تو اس سے تو کا لفظ ہی استعمال کیا جائے گا یا تم کا۔ تو تم یہ کہہ رہے تھے یا تو نے یہ کہا فون پہ، حالانکہ وہ سامنے حاضر نہیں ہے، حاضر کا لفظ اس کے لیے بولا جائے گا تو یا تم۔ تو حاضر کی تعریف میں جو انہوں نے یہ لکھی ہے جو سامنے موجود نہ ہو، تو سامنے موجود ہونے کے بجائے اس میں یہ کر دیا جائے کہ حاضر وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے، حاضر وہ لفظ ہے جو مخاطب کے لیے بولا جائے، یا مخاطب کا ترجمہ کر کے یوں کہہ دیں کہ حاضر وہ لفظ ہے جو ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جائے جس سے بات چیت چل رہی ہو، جیسا اردو میں تو یا تم یا آپ بھی آ جائے گا، آپ، تو یا تم یا آپ۔ تو یہ تو یا تم یا آپ یہ حاضر کے لفظ ہیں۔ متکلم بات کرنے والا، متکلم بات کرنے والا، تو اب یہ بھی بات کرنے والا یہ اس کا لغوی اصلی معنی ہوا۔ تو اب یہ کوئی لغت تو ہے نہیں کتاب کہ معنی بیان کیا جا رہا، بلکہ اصطلاحات سکھائی جا رہی ہیں کہ بات کرنے والا، تو اس میں وہی لفظ کی اصطلاح سکھانی ہے کہ متکلم لفظ کو کہیں گے، متکلم بات کرنے والا ہوتا ہے، یہ تو عربی زبان میں بھی سمجھا جائے گا، لیکن لفظ کو کہتے ہیں متکلم، یہ نہیں، یہ پڑھنے پڑھانے والوں کی اصطلاح ہے۔ تو متکلم وہ لفظ ہے جو بات کرنے والا خود اپنے لیے استعمال کرے، متکلم وہ لفظ ہے جو بات کرنے والا خود اپنے لیے استعمال کرے، بات کرنے والا یہ نہیں، متکلم وہ لفظ ہے جو بات کرنے والا خود اپنے لیے استعمال کرے۔ جیسے اردو میں تو میں کا لفظ بات کرنے والا خود اپنے لیے استعمال کرے گا کہ میں نے کہا، میں نے سمجھایا، جو بات کر رہا ہے وہ خود اپنے لیے استعمال کرے گا میں کا لفظ۔ یا ہم نے کہا، تو یہ بھی بات کرنے والے کئی لوگ ہوں تو کہیں گے کہ ہم نے تم سے کہا تھا۔ تو یہ میں کا لفظ یا ہم کا لفظ یہ لفظ متکلم ہے، یہ لفظ متکلم کہلائے گا۔ ہاں، تو اس میں غائب اور حاضر اور متکلم یہ 3 لفظ ہوئے۔ یہ جو لکھا ہے یہ سمجھ لیں ان کے لغوی اور اصلی معنی لکھے ہوئے ہیں جو یہاں مقصود نہیں ہیں۔ اصطلاحات میں تو اصطلاحی معنی بیان کیے جانے چاہیے تھے، تو اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ غائب وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے جو سامنے موجود نہ ہو، اور حاضر وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے بولا جائے
جس سے بات چیت نہ چل رہی ہو، جس سے بات چیت نہ چل رہی ہو۔ یا حاضر وہ لفظ ہے جو مخاطب کے لیے، جس سے بات چیت چل رہی ہو، حاضر وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کے لیے، ایسے شخص کے لیے بولا جائے جس سے بات چیت چل رہی ہو، اور حاضر وہ یا یوں کہہ دیں کہ حاضر وہ لفظ ہے جو مخاطب کے لیے استعمال کیا جائے، اب چاہے وہ سامنے حاضر ہو یا نہ ہو۔ متکلم وہ لفظ ہے جو بات کرنے والا خود اپنے لیے استعمال کرے۔ آج کے سبق میں ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔